دوسرا علاج ہو گیا. اب وجوہات مختلف ہوتی ہیں مینسز کے ڈسٹرب ہونے کی. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہارمونس ڈسٹرب ہو گئے. نہیں، جن لوگوں میں خون کی کمی ہو تو بھی مینسز ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. دیر سے آئیں گے، تھوڑے سے آئیں گے، یا اسپاٹنگ ہوتی رہے گی، کھل کے نہیں آئیں گے، یا درد بھی ہو سکتا ہے، یا مینسز کے دنوں میں پیٹ خراب ہو جائے گا، یا کسی کو ٹیمپریچر سا فیل ہونے لگتا ہے، بہت تھکن ہوتی ہے، پورے جسم ہی دردیں شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ خون ہے ہی نہیں، نکلے کہاں سے، نچڑے کہاں سے. اس کے لیے ایسے لوگوں کو 1 چمچی شہد اور 3 کھجوریں صبح 1 گلاس پانی کے ساتھ لینا چاہیے. جس طریقے سے مرضی لیں. یہ مت پوچھیں کہ پانی میں ڈال کے پئیں، کہ شہد کھجور کھا کے کریں، کہ اس میں کریں، جو مرضی کریں. چاہے شہد پانی میں گھول کے پی لیں، چاہے منہ میں ڈال کے اوپر سے پانی پئیں، چاہے کھجور کھا کے اوپر سے پانی، جیسے مرضی کریں. بس یہ 3 چیزیں آپ نے لینی ہیں. 1 چمچ شہد، چھوٹی چمچ، اور 3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی. اگر جن لوگوں کو خون کی کمی ہے، رنگ پیلا پیلا ہے، اسی سے ہی پہچان ہے، یا بلڈ ٹیسٹ کرایا ہے، ایچ بی بہت 6, 7, 8 پہ آ رہا ہے، 1 مہینے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرائیں، انشاءاللہ آپ کا ٹھیک ہوگا. اور دوسری چیز، چقندر کا استعمال ضرور کریں. چقندر اتنی پیاری سبزی ہے. اب دیکھیں اس کا بھی ذائقہ کیسا ہے، یہ بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے جو اور چقندر مکس کر کے پکائے تھے. ایک صحابیہ انصاریہ، تو انہوں نے پکائے تو آپ اس میں سے اسپیشلی چقندر کے جو ٹکڑے تھے وہ اٹھا کے کھا رہے تھے. اور اسی طرح کسی اور صحابی نے اپنے گھر، درزی تھا وہ، تو اس نے اپنے گھر میں کھانے پہ بلایا تو اس نے کدو گوشت پکایا تو آپ کدو کے ٹکڑے اٹھا کے کھا رہے تھے. کدو بہت پیاری سبزی ہے. اب دیکھیں اگر ہم صرف گوشت کے شوقین ہوں، گوشت کھائیں تو گوشت بہت دیر سے ہضم ہوتا ہے، چاہے وہ چکن ہو، مٹن ہو، فش ہو، کچھ بھی ہو. یہ دیر سے ہضم ہونے والی چیزیں، ان کو اگلے کھانے سے پھر کافی گیپ دینا چاہیے کیونکہ دیر سے. اچھا، اس سے خون گاڑھا ہوتا ہے. پروٹین سے ہمارے جسم کی نشو و نما تو ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا خون گاڑھا کرتے ہیں، گردوں پہ تھوڑا اثر پڑتا ہے. مسلسل گوشت کھانے سے گردوں پہ اچھا اثر نہیں پڑتا. گوشت کو چھوڑ کے کھانا چاہیے، وقفے سے کھانا. ہر وقت گوشت نہیں کھانا چاہیے، صبح دوپہر شام گوشت، یا صبح شام گوشت، ایسا نہیں. کم از کم صبح تو چھوڑ دیں. یا پھر صبح انڈوں کی بھرمار ہوتی ہے، وہ بھی پروٹینز ہیں، شام میں گوشت کی بھرمار، ایسا نہ کریں. اعتدال کے ساتھ اگر گوشت کھائیں تو پھر سبزی بھی ضرور کھائیں. جب ہم سبزی اور خاص طور پر کدو اور چقندر، اس کا استعمال اگر میں سمجھتی ہوں ایک اللہ کو ماننے والی عورت کرتی ہے، آپ یقین مانیں اس کی نسل میں بہت کم بیماریاں آئیں گی، ہارٹ ڈیزیز کم ہوں گی، معدے کے امراض ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. کبھی پیلے رنگ کے بچے نہیں ہوں گے، پھیکے بچے نہیں پیدا ہوں گے، اچھے خوبصورت بچے پیدا ہوں گے، اور اپنی صحت بحال رہے گی. مینسز کا پرابلم کم سے کم ہوگا. ہم چونکہ مینسز سے متعلق بات کر رہے ہیں نا، کہ جتنے بھی مینسز کی وجوہات ہیں اور پھر ان کے جتنے بھی علاج ہیں ان کو میکسیمم کور کر سکیں. اگر آپ مینسز اپنے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، چقندر کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ اگر خون کی کمی ہے تو چقندر سے ہی پوری ہوگی. 1 شہد، کھجور، اور دوسرا چقندر. یہ خون کو بہت تیزی سے بناتے ہیں، نیا خون پیدا کرتے ہیں، اور اتنی مہنگی چیز بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. اچھا، 3 کھجوریں اگر نہیں کھا سکتے تو 1 کھجور کھا لیں. اور اگر شوگر کی بیماری ہے تو پھر خالص شہد تلاش کریں تو صرف شہد ہی پی لیں. یہ صرف مریضوں کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن جو بچے ہیں، اب بچوں میں خون کی کمی، ان کو تو شوگر نہیں ہے نا. ہاں، کبھی کبھی کسی بچے کو بھی ہو جاتی ہے تو اس میں پہلے بلڈ ٹیسٹ کرا لیں. ایسا نہ ہو کہ شوگر اور کھجور دیتے شہد اور کھجور زیادہ ہی بڑھا لیں. بہرحال ہر مریض کے لیے ایک علاج کبھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اس لیے میں ساتھ ساتھ شوگر کا بھی ذکر کر دیتی ہوں، ساتھ ساتھ دوسرے مریضوں کا بھی کر دیتی ہوں، کہ تاکہ اگر کسی کو ایک علاج سوٹ نہیں کرتا تو اس کا دوسرا. جس کو شوگر ہے وہ کلونجی کے تیل سے علاج کرے، اور جس کو شوگر نہیں ہے وہ شہد سے علاج کرے.